نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيقول پارہ نمبر 2. اس پارے کو جس رنگ میں ہم دیکھیں گے وہ ہے امامت کی حقیقت. ہم نے پچھلے پارے میں 2 لفظ سنے، ذرا سا لکھیے، یہ ایک میری طرف سے نوٹ ہوگا، کہیں سے آپ کو ملے گا نہیں، میں خود سے بول کے آپ کو بتا رہی ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں کیا کہا؟ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، لفظ لکھیے خلیفہ. لیکن ابھی جو ہم نے حصہ پڑھا اس میں حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ انی جاعلک للناس اماما. بس یہ 2 ٹرمز لکھیے، خلیفہ ورسز امام. پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گول دے دیا کہ بینگ اے ہیومن خلافت اور بینگ اے اسپرچل لیڈر امامت. فرق کیا ہے یہ اس بارے میں دیکھیں گے. میں نے کل بھی آپ کو انٹرو میں بتا دیا تھا کہ سورت بقرہ کو سورت الامتین کہتے ہیں، 2 امتوں کی سورت. پہلا پارہ جو ہم پڑھ چکے اس کا سم اپ لیجئے، یہ بنی اسرائیل سے متعلق تھا. 10 رکوع ہم نے پڑھے. یا بنی اسرائیل سے بات شروع ہو کے یا بنی اسرائیل پہ پوری ہوئی. 3 دفعہ اللہ نے ان کے اوپر حجت تمام کی کہ وہ بنی اسرائیلیوں، اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان جاؤ، بچ جاؤ گے. یہ وہی ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے. عام لوگ تو مان ہی جاتے، لیکن وہ دین کی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ، انہوں نے شکوک و شبہات ڈال دیے کہ نہ 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 یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر دیا لوگوں کو. نتیجہ کیا نکلا؟ محروم رہے، خود بھی رہے، خود تو ڈوبے، دوسروں کو بھی ڈبو دیا. اگر مدینہ کی بستی میں رہنے والے وہ مٹھی بھر یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں تو آج اس پوری دنیا، پورے گلوب کا نقشہ مختلف ہوتا ہے. اور اگر یہ قوم آج بھی اسلام پہ آ جائے تو اسلام چاند بن کے پوری دنیا پہ چمکے گا. یہ ہم جیسے نکمے مسلمانوں سے نہیں پھیل رہا. ان کے پاس اسلام آ جاتا جو 500 سال کی پلاننگ کرتے ہیں، جو آرگنائزڈ ہیں، جن کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے، اسکلڈ ہے. یہود بڑے آرگنائزڈ لوگ ہیں، بہت ٹیلنٹڈ ہیں، فوکسڈ ہیں، مٹھی بھر ہے اور پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. اگر آپ اسلام ان کو دے دیں، پھر دیکھیے دنیا میں کیا لینڈ کروزر کا نام ہے، اور کیا ایپل فون کا نام ہے، اور کیا مرسڈیز کا نام ہے، اور کیا برٹش بینک ہے. جنہوں نے پوری دنیا کو دنیاوی طور پہ اتنا کچھ دے دیا، وہ دین بھی لے جاتے. لیکن تعصب، میں تو نہیں مانتی، میں تو ان سے جنتی ہوں، میں تو ان کے ساتھ ہوں، میں تو ان کو جانتی ہوں، میں اس فرقے سے، میں اس جماعت سے، اس انسٹیٹیوٹ سے ہوں. ان چیزوں نے آ کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر سے فائدہ لینے سے روک دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو امامت کا حکم دیا تھا، دعوت دی، جب بنی اسرائیل اس پہ پوری نہ اتری. اور اللہ نے پارے کے اینڈ پہ ابراہیم کا ذکر بھی اسی لیے کیا. کامن پرسنالٹی تھی، مسلمز کی بھی، جیوز کی بھی، مشرکین مکہ، اور سب کے جد امجد تھے، باپ تھے سب کے. اب جو پارا ہم شروع کرنے لگے سمجھ لیں، پورے کا پورا پارا امت مسلمہ کا ہے. اللہ نے امامت کا تاج بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسماعیل سے آنا سمبولیکلی، نشانی کے طور پر دلیل تھی کہ بنی اسرائیل فیل ہو چکے. ان کو ہم نے مثال دے رہی ہوں، ووٹ دے کر چنا تھا، 5 سال کا عرصہ بھی پورا کر لیا، کچھ بھی نہیں کیا. اب اٹھا دو ان کو، نکال دو عدم اعتماد کا ووٹ دے کر ان کو اٹھا دو. اور اب اس وقت امامت امت مسلمہ کو ملنے لگی ہے. پورے بارے میں امت مسلمہ کیا ہے، کیا کرے گی، یہ سب ہے. یعنی یہ بڑا پروفاؤنڈ قسم کا پارٹ ہے سورہ بقرہ کا، کہ جس میں آپ ایک قسم کا پورا اسلام گو تھرو کریں گے. ٹھیک ہے، خاص طور پہ آیت بر پہ جب آئیں گے 177 تو اس میں آپ کو ملے گا. اس میں آپ نے جو چیزیں نوٹ کرنی ہے، اس کو علامہ اقبال کی ایک پوئم ہے، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. انشاءاللہ بیچ بیچ میں آپ کو یہ بتاتی بھی رہوں گی کہ اس سے کیا مراد ہے. کہتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے، حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھا کہ امامت کیا ہوتی ہے.
تو میں دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اللہ نے میرے دل پہ راز کھولے ہیں نا، اللہ تمہارے بھی دل پہ راز کھول دے۔ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ کیا تھا اللہ کے نبی نے، اور صحابہ جیسی امت تیار ہوئی تھی۔ یعنی امام وہ ہوتا ہے، لیڈر وہ ہوتا ہے، مینٹور وہ ہوتا ہے جو سب سے بے نیاز کروا دے آپ کو اور اللہ کا نیاز مند کر دے۔ صرف اللہ سے مانگنا، صرف اللہ پہ نظریں رکھنی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس پارے کی شخصیت ہے۔ ان کے دور میں قحط پڑ گیا، بہت کوشش کی لیکن خشک سالی ختم نہ ہوئی۔ دل میں خیال آیا کہ 7 نان مسلم ملک ہے، اس سے مدد مانگ لیتے ہیں۔ خط لکھا کہ ہمیں مدد کی ضرورت ہے۔ غیر مسلم تو چاہتے ہی ہے کہ یہ اللہ سے نہیں مانگے، ہم سے مانگے، تاکہ یہ اللہ کے آگے نہ جھکے، ہمارے آگے جھکے، ہماری شرائط مانے۔ انہوں نے بڑا سا قافلہ بھیج دیا۔ کہتے ہیں کہ اس قافلے کا ایک اونٹ ان کے ملک میں اور آخری اونٹ مدینہ پہنچ گیا، اتنا بڑا قافلہ تھا۔ پھر بھی بری نہیں پڑی، چند دن کے بعد سب ختم۔ ایک بدری صحابی جو اس وقت تک حیات تھے، ان کے خواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، کہا یہ عمر کو کیا ہو گیا؟ آج عمر کی بھی کہانی آپ سنیں تھوڑی سی، عمر کو کیا ہو گیا؟ انہوں نے آ کر اگلے دن خواب حضرت عمر کو سنا دیا۔ حضرت عمر کو فکر لگ گئی، اپنے ایمان کی فکر لگ گئی۔ مجلس شورا بلا لی، سب شہر کے علماء اور فقہا اور مفتی، کہا ڈھونڈو مجھ سے غلطی کیا ہوئی ہے۔ جب غور کیا تو انہوں نے کہا کہ عمر، آپ نے صلاۃ الاستسقاء نہیں پڑھی، اللہ سے مدد نہیں مانگی، اور ایک غیر مسلم حکمران سے مدد مانگ لی۔ کہا ہاں یہ تو ہو گیا، چلو کل سب کھلے میدانوں میں جا کر صلاۃ الاستسقاء پڑھتے ہیں۔ اور پھر وہی ہوا، ابھی نماز پڑھ کے اٹھے بھی نہیں کہ قبر آسمان پہ آیا، پھر جل تھل ہوئی، اتنی بارش ہوئی کہ 2-4 دنوں میں مدینے کا قحط ختم ہو گیا۔ یہ ہے وہی تیرے زمانے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ یہ ہے خودی کا وہ مقام کہ جس پہ بندہ آ جائے تو اللہ اس کو شرمندہ نہیں کرتا۔ یہ وہ ہے مقام جس پہ آنے والے کو اللہ سچا کر دیتا، چاہے وہ جھوٹ ہی کہہ دے، جس کی قسم بھی اللہ پوری کر دیتا ہے، جس کے منہ سے نکلی بات کو اللہ کہتا ہے فرشتوں یہ میرا بندہ ہے، میں نے اس کی عزت رکھنی ہے۔ یونس کی طرح علیہ السلام، اللہ نے عذاب نہیں تھا لانا، لا کے دکھا دیا کہ میرا یونس نہ جھوٹا پڑ جائے۔ کچھ لوگ اللہ کے نام پہ قسم کھا لے، اللہ ان کی قسم پوری کرتا ہے، اللہ ان کو جھوٹا نہیں کرتا، اور یہ مقام خودی ہے۔ یہ ہے وہ مقام جس پہ اگر آج ہم مسلمان 2 بلین مسلمان سارے نہیں بھی نا، تو اکثریت اگر ان میں اس امام پہ آ جائے، اس مقام پہ آ جائے، مسلمان آج بھی ورلڈ لیڈر، آج بھی امت مسلمہ ساری دنیا پہ راج کرے۔ موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست، زندگی تیرے لیے اور بھی دشوار کرے۔ آپ موت کو برا کہتے ہیں؟ مومن کو موت ایک آئینہ دکھتا ہے جس کے پیچھے سے اب اپنے دوست یعنی اللہ سے ملاقات ہوگی۔ یہ ہم مسلمان مرنے سے ڈرتے ہیں، صحابہ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے تھے موت کی۔ ان کے خلاف دشمن کہا کرتے تھے ان کو کیسے ڈرائیں، یہ تو موت سے ڈرتے ہی نہیں، یہ تو اور اچھلتے ہوئے کودتے میدان جنگ میں جاتے ہیں کہ ہم دوست کو ملنے جا رہے ہیں۔ یعنی جس کو اللہ سے پیار ہوتا ہے اس کی زندگی دشوار ہے، کیوں؟ کب ختم ہوگی اور میں جاؤں اپنے دوست کو ملوں۔ دے کے ساسے زیاں تیرا لہو گرما دے، فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کر دے۔ اللہ ہمیں ایسے لیڈر دے جو ہمیں ہمارے احساس زیاں بتائیں۔ یو آر ان لاس، یو آر گوئنگ ٹو بی بینکرپٹڈ، تم ختم ہو رہے ہو۔ اور فقر، غربت، سان کہتے ہیں تلوار کے اوپر زہر چڑھاتے تھے کہ اگر دشمن تلوار کے وار سے بچ بھی گیا نا تو اس زہر کا کچھ اثر اس کے اندر چلا جائے۔ کہتے ہیں کہ اچھا لیڈر اپنی قوم کو عیش کوش نہیں بناتا، اس کو فقر کی سان پہ چڑھاتا ہے۔ فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی، مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ایسا لیڈر امت مسلمہ کے لیے ایک فتنہ ہے جو مسلمانوں کو بادشاہوں کے درباروں پہ کھڑا کرتا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایڈ نہیں مل رہی،
فلاں فلاں فلاں، نام میں کیا لوں یہاں بیٹھ کر؟ مدد لینے کے لیے روتے ہو. ایک جگہ ایک سسٹر تھی تو وہ کسی کام سے بینک میں گئی تو وہاں ایک بندہ مٹھائی بانٹ رہا تھا چھوٹے چھوٹے ڈبوں میں، جو آ رہا ہے اس کو دے رہا ہے، جو آ رہا ہے اس کو دے رہا ہے، جو آ رہا ہے دے رہا ہے. کہنے لگی کہ میں نے وہاں کھڑے کسی سے پوچھا کہ ان کو کیا ہوا؟ دیکھو نا، بیٹا ہوا ہے، بچہ ہوا ہے، بچے کی شادی ہے، کچھ میرا. کہتی اس کا بینک میں سے لون پاس ہو گیا تو اس نے نیت کی ہے کہ میں اتنے دن یہاں آنے والے ہر ایک کو مٹھائی بانٹوں گا. لا حول ولا قوت الا باللہ. منگتے ہو، غلام ہو، بھکاری ہو، اللہ کے ماں سوا سے مانگتے ہو، قرضوں پہ جینا چاہتے ہو تو تمہارے ساتھ تو اس سے بھی برا ہوگا. پھر ابھی جب تک ہم اللہ کے نیاز مند نہیں ہوں گے، سب کی مدد کے کاسے پھینک دیجیے ان کے آگے، ہاتھ اوپر کر لے، میں کسی سے 1 روپیہ نہیں چاہیے. دیکھیے آپ کے ملک کا نصیب کہاں جاگتا ہے. ایسے تھے حضرت عمر. عظمت صحابہ پہ اگر جائیں تو آج صحابہ میں سے حضرت عمر فاروق ہمارے اس پارے کی شخصیت ہے. حضرت عمر کی جتنی بھی خوبیاں بیان کروں نا، اس میں سے اگر ایک خوبی جو حدیث گواہ ہے، جس کی سب سے مشہور حدیث، ہر حدیث کی کتاب میں عموماً پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات سنی ہوئی ہے، سب کو آتی ہوگی. آپ پتہ کہ یہ خبر واحد ہے، صرف حضرت عمر اس کے راوی ہیں. حدیث بھی آپ کے لیے لکھ دی. بخاری کی روایت ہے 6689 عن عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات. اعمال کا دار و مدار نیتوں پہ ہے. وانما لامرئ ما نوى، ہر آدمی کے لیے وہی ہے جس کی اس نے نیت کی. فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله، پس جس کی ہجرت ہوگی اللہ اور اس کے رسول کی طرف تو اس کی ہجرت ہے اللہ اور اس کے رسول کے لیے. ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها، اور جس کی ہجرت دنیا پانے کے لیے ہوگی تو دنیا تو اس کو ملنے والی ہے. او امرأۃ یتزوجها، یا کسی عورت سے نکاح کرنے کے لیے فہجرته الی ما ہاجر الیہ، تو اس کی ہجرت اسی لیے ہوگی. یعنی جس طرح کا کوئی کام کرو گے، جس نیت سے کرو گے، اسی سے ملے گا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان لوگوں میں سے تھے کہ جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا سب لوگوں سے بہتر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر اور ان کے بعد عمر ہیں. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے 106، اور ابن ماجہ ہی کی 104 میں ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا جس سے اللہ پہلے مصافحہ کرے گا یعنی قیامت کے دن وہ عمر ہیں، اور پہلے دن پر سلام کرے گا وہ عمر ہیں، اور پہلے دن کا ہاتھ پکڑ کر داخل کرے گا وہ وہی ہیں. اتنی شان ہے. حضرت عمر جنت کے سردار ہیں. کیسے؟ ابن ماجہ ہی کی روایت 95 اور ترمذی 366 پھر 6 اور 3665. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر اور عمر دونوں جنت کے ادھیڑ عمر لوگوں کے سردار ہیں، یعنی بڑے لوگ، خواہ وہ اگلے ہوں یا پچھلے، انبیاء اور مرسلین کے سوا، اور یہ جب تک زندہ رہیں اے علی ان کو اس کی خبر نہ دینا. یعنی یہ خصائص تھے ان لوگوں کے. اور اسی طرح سے جنت کی بشارت ملتی ہے. بڑی طویل روایت ہے، بس اتنا سن لیجئے کہ اللہ کے نبی کے صحابی کو بھی دنیا میں جنت کی خوشخبری ملی تھی. بخاری کی روایت 3693 جا کر خود بھی پڑھ لیجئے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ پہلے ابو بکر کے لیے دروازہ کھلے گا، پھر اس کے بعد حضرت عمر کے لیے، پھر کسی ایک تیسرے کے لیے، اور مصائب اور آزمائشوں کے بعد جو دنیا میں ان کو ملیں گی، حضرت عثمان کی طرف اشارہ تھا، فرمایا کہ اس کے بعد پھر ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا. دین میں کوشش کرنے والے سخی شخص تھے حضرت عمر. ابن عمر ان کے بیٹے تھے. کسی نے کہا کہ اپنے باپ کے حالات تو بتاؤ، یعنی آپ کے ابا کیسے تھے؟ کہتے میں نے ان کو بتا دیے. پھر انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی کے بعد میں نے کسی شخص کو دین میں اتنی زیادہ کوشش کرنے والا اور اتنا زیادہ سخی نہیں دیکھا. اور یہ ساری خوبیاں حضرت عمر پر ختم ہو گئیں. بخاری 3689.
کچھ کر کے ان کو ملا ہے. اٹس ناٹ بائی چانس. اتفاقات کے ساتھ یہ رضی اللہ عنہ نہیں بن گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میری امت میں فرشتے عمر سے کلام کرتے. ابو ہریرہ راوی ہیں. آپ نے فرمایا تم میں سے پہلی امتوں میں محدث ہوتے تھے، اور اگر میری امت میں ایسا کوئی شخص ہے تو وہ عمر ہے. صحابہ نے پوچھا کہ محدث سے کیا مراد؟ کون؟ فرمایا تم سے پہلے بنی اسرائیل کی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوا کرتے تھے کہ نبی نہیں ہوتے تھے وہ، اس کے باوجود فرشتے ان سے کلام کرتے تھے، اور اگر میری امت میں کوئی ایسا شخص ہو سکتا ہے تو وہ عمر ہے. سمجھ نا، حدیث بات ہوتا ہے نا، تو اسی سے یہ لفظ. حضرت عمر کا محل نبی نے جنت میں دیکھا. کہتے ہیں وہاں ایک عورت تھی. میں نے پوچھا یہ محل کس کا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ عمر کا محل ہے. میرے دل میں آیا کہ میں اندر دیکھوں بھلا عمر کو کیا ملا ساری زندگی کی نیکیوں کے بعد. پھر مجھے عمر کی غیرت یاد آ گئی. میں اندر داخل نہیں ہوا. اللہ کے نبی نے جب یہ بات حضرت عمر کو سنائی تو حضرت عمر رو پڑے کہ اللہ کے نبی کیا میں آپ سے غیرت کروں گا؟ یہ بخاری 3679، مسلم 6179 اور 6198 ہے. یعنی حضرت عمر کا محل بھی دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھا دیا گیا تھا. اور اسی طرح حضرت بلال کے بارے میں بھی آتا ہے کہ آپ نے کہا کہ تم جنت میں میرے سے آگے چل پڑے تھے، اور اس کی بھی بہت خوبصورت ڈسکرپشن ہے اور ان کے ساتھ کہا گیا. پھر اسی طرح بلند درجوں والے لوگوں میں حضرت عمر اور ابو بکر ہیں. کیا خوب رہے. حدیث کا لفظ پتہ کیا ہے؟ وانما. میں خود بھی یہ پڑھتے ہوئے سوچ رہی ہوں کہ ختم ہو گئی نا. دیکھیے 63 ایئرس کی ایج تھی ابو بکر کی، عمر بھی اسی کے قریب کی عمر تھی، اور آج دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گزرے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ تقریباً 1450 سال تو ابھی تک ہو گئے، اور پتہ نہیں ابھی آگے کتنا. اللہ نے ان کے جو درجے رکھے ہوئے ہیں، جو ان کو جنتوں میں وہاں مقام مل رہا ہے، یہ آج بھی ہے. تو آپ کے میرے لیے موٹیویشن کیا ہے؟ تھوڑی سی زندگی میں کچھ کر جائیں. آج سے آپ اپنے اندر ایک انرجی محسوس کریں. آئیڈیلائز کیجئے ابو بکر کو. اپنے بیٹوں کے نام بھی ابو بکر عمر رکھیے، ساتھ ان کو ویسا بنائیں، خود بھی بنیں. ہم سارا زور اپنے بچوں پہ لگاتے ہیں. نہیں، انشاءاللہ ہم نے خود بھی کوشش کرنی ہے. اور حضرت عمر کے بارے میں آتا ہے کہ یہ حسن تدبیر سے کام کرتے تھے. کچھ لوگ بڑے سینسفل ہوتے ہیں، اشارہ سمجھ جاتے ہیں، مضبوط قوت کے ساتھ یہ کام کرتے تھے. اللہ نے خواب میں ایک دفعہ دکھایا تھا کہ ڈول سے پانی نکال رہے ہیں، یعنی کنویں میں سے، اور حضرت عمر تھے وہ. یعنی حضرت عمر بڑی سمجھ بوجھ والے تھے. اور اسی طرح آپ نے اپنی زندگی میں فرمایا تھا کہ میرے بعد اقتدا کرو تو ان کی کرنا، اور اشارہ ابو بکر اور عمر کی طرف تھا. یہ بھی ترمذی کی روایت ہے 3664. اللہ تعالیٰ آپ سے مجھ سے راضی ہو اور ان لوگوں جیسے کام کرنے کی ہمیں توفیق دے. اور خاص طور پہ عمر کا نام آج کیوں لیا؟ ایک تو ترتیب سے ہی ان کی بنتی ہے، لیکن میں نے اس پارے کے موضوع کے ساتھ امامت کے ساتھ حضرت عمر کا دور 10 سال کا تھا. امت مسلمہ کی خوشحالی کا دور تھا. اس وقت جتنے بھی ساؤنڈ سسٹمز بنے ہوئے ہیں دنیا میں، حضرت عمر اس کے بانی تھے. اور حضرت عمر نے جو اپنا فلاحی حکومت کا کانسیپٹ دیا تھا، آج کا برٹش، برطانیہ، UK، یورپ، لنڈن کہہ لیں اور بھی کہہ لیں، کچھ سب اس پہ بیسڈ ہے. ان کی اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ہم نے یہ سارا جو ایک سوشل ویلفیئر کا، اسٹیٹ کا جو ہم نے نقشہ لیا نا، یہ حضرت عمر سے لیا. اتنے خوبصورت طریقے سے انہوں نے دنیا کو اللہ کی نعمتیں دی تھیں، جس کے بعد پھر کیا کچھ ہوا، یہ سب کچھ ہم انشاءاللہ ان کے بارے میں پڑھتے رہیں گے. حضرت عمر کی شہادت جب ہوئی تو حضرت علی نے ان کے لیے رحمت کی دعا کی. ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب کو جب تخت پہ رکھا گیا تو لوگ ان کے ارد گرد جمع ہو گئے اور ان کے لیے دعا کی اور ان کی تعریف کرنے لگے. اور ان کا جنازہ اٹھانے سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھ رہے تھے. میں بھی انہی لوگوں میں تھا. ابن عباس فرماتے کہ میں نہیں گھبرایا سوائے ایک آدمی سے کہ جس نے میرے پیچھے سے آ کر میرا کندھا پکڑا. میں نے اس کی طرف دیکھا تو وہ علی تھے رضی اللہ عنہ. تو حضرت علی نے حضرت عمر کے لیے رحم کی دعا فرمائی اور فرمایا، اے عمر، آپ نے اپنے پیچھے کوئی ایسا آدمی نہیں چھوڑا جس کے اعمال ایسے ہوں کہ ان اعمال پر اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنا پسند ہو آپ سے زیادہ،
اور اللہ کی قسم مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے دونوں ساتھیوں کا ساتھ فرمائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میں زیادہ تر رسول اللہ سے سنا کرتا تھا کہ آپ فرماتے تھے کہ میں آیا، ابو بکر اور عمر آئے، میں اندر داخل ہوا اور ابو بکر اور عمر اندر داخل ہوئے، میں نکلا اور ابو بکر اور عمر بھی نکلے۔ میں امید کرتا ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان دونوں کے ساتھ یعنی ابو بکر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کرتے۔ یہ بخاری کی روایت ہے 3685 اور مسلم 6187۔ اور جو ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما سے محبت نہیں کرتا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا۔ یہ ترمذی کی روایت 3685 ہے، محمد بن سیرین سے یہ بات ملتی ہے۔ تو بہرحال بولیے رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہوا۔ آئیے ذرا ہم اس پارے کو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا۔ آج کی دعا بھی حضرت عمر ہی کی دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور حدیث ہمیں ملتی ہے مصنف ابن ابی شیبہ سے 5179، شداد بن اوس اس کے راوی ہیں۔ کہتے ہیں کہ قال عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اللہم انی ضعیف فقوینی وانی شدید فلیجنی وانی بخیل فسخرنی۔ میرا خیال ہے ہم میں سے بہت ساروں کو اس دعا کی ضرورت ہے اپنے لیے۔ اے اللہ میں کمزور ہوں، مجھے قوت عطا فرما۔ ضعیف کا لفظ اردو میں ہم بولتے ہیں اللہم انی ضعیف فقوینی وانی شدید، میرے میں سختی ہے، فلیجنی پھر مجھے نرم کر دے، وانی بخیل مجھ میں بخیلی ہے، فسخرنی مجھے سخی بنا دے۔ تو یہ دعا اللہ